السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک کردار مردوں کے لیے ہے، اور ناپاک کردار مرد ناپاک کردار عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو لوگ گندی باتیں کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، ان کی باتوں سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورۃ کریمہ سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کا دو مفہوم ہے، جس میں سے پہلا مفہوم جو ترجمے میں بتلایا گیا وہ اس طرح سے ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، جو پاکیزہ انسان ہوتے ہیں، پاک دامن انسان ہوتے ہیں، اچھی خصلتوں کے، اچھی عادتوں کے جو انسان ہوتے ہیں، نیک طبیعت جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کے رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں ناپاک لوگوں سے، فحش لوگوں سے، برے لوگوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ ان کا ہر چیز الگ ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے عادتوں میں، ان کے اخلاق میں، ان کے اطوار میں، ان کے رہن سہن میں بہت ہی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ اگر ایک پاکیزہ آدمی کو ناپاک ماحول کے اندر بھیج دیا جائے تو اس کے لیے وہاں پر رہنا بالکل مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ دونوں کی عادت مل نہیں کھائیں گے۔ پاکیزہ آدمی ہمیشہ پاک کام کرے گا، پاک بات کرے گا، پاک باتیں سوچے گا۔ اس کے مقابلے میں جو گندے اور بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، بد کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہر چیز الگ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک گندے طبیعت اور فحش طبیعت کے انسان کو اگر اچھے ماحول کے اندر بھیج دیا جائے تو وہ زیادہ دن تک نہیں رہ پائے گا، ایک دن بھی رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ پاکیزہ اور پاک دامن لوگوں کا رشتہ اور اس کا تعلق ناپاک اور بد کردار لوگوں سے نہ جوڑا جائے، بلکہ ایسے لوگوں سے جوڑا جائے جو پاک ہو، کیونکہ اگر اس طرح کی بات کی جائے گی تو رشتے زیادہ دن تک نہیں چل پائیں گے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پاکیزہ مرد جو ہوتے ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں جن لوگوں نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان بازی کی، وہ لوگ اپنے بہتان میں جھوٹے ہیں، وہ بہتان انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل پاک ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ بالکل پاک ہیں وہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک انسانوں سے بھی زیادہ پاک انسان ہے، اور ان کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ لہذا جن لوگوں نے بھی بہتان کی بات کی ہے وہ لوگ اپنے بہتان بازی میں بالکل غلط ہے، اور ان کا بہتان انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں بد کردار لوگوں کے بہتان بازی سے بالکل مبری ہوتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس آیت کریمہ کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ یہ کہ طیبات اور خبیثات کو، یا طیبات اور خبیثات کو عام مفہوم میں لیا جائے گا، خاص مفہوم میں نہیں لیا جائے گا۔ طیبات کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی پاکیزہ باتیں، اچھی باتیں، خیر والی باتیں۔ اس کے مقابلے میں خبیثات جو ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی ناپاک باتیں، ہر طرح کی بد کرداری والی باتیں۔ تو اس آیت کریمہ کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہ کہ جو پاکیزہ باتیں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں،
پاکیزہ باتیں، نیک باتیں، اچھی باتیں یہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور خراب باتیں، گندی باتیں، فحش باتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو فطرتاً ناپاک ہوتے ہیں. کیونکہ پاکیزہ جو لوگ ہوتے ہیں گندی باتیں ممکن ہی نہیں کہ ان کے ذہن کے اندر آئے، اور جو خبیث ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں اچھی باتیں ان کو بہت ہی کم سوچتی ہے. دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور امام حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں اور ناپاک عورتوں کے لیے ہے، اور ناپاک مرد اور ناپاک عورتیں ناپاک باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں، پاکیزہ باتیں، خیر کی باتیں پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں کے لیے ہے، اور پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں خبیث، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں اچھی اور پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے تفسیر بیان کی کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ باتیں جو پاکیزہ باتیں ہیں وہ سیدہ عائشہ کے لیے ہیں، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیوی کے اوپر بہتان لگایا ہے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. لہٰذا آیت کریمہ کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے کہا ہے کہ منافقین نے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تردید فرما دی، اور یہ فرما دیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اوپر جو بھی الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل اس سے بری ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا کے سب سے پاک باز انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکیزہ لوگوں میں اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں. اور جتنے بھی پاکیزہ لوگ اس دنیا میں ہیں اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کے اوپر جو بہتان لگاتے ہیں ان سے وہ بالکل پاک ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے پاکیزہ رزق ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہم مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور بھی اچھے اچھے احکام بیان کیے ہیں. وہ احکام بیان کیے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ایک انسان فردی طور پر بھی اور ایک پورا کا پورا سماج ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ اور پاک باز اور پاک دامن بنا سکتا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.